اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بأمرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین۔ ناصر صاحب، یہ جو آیات آپ نے تلاوت فرمائی ان کا معنی بیان فرما دیجیے۔ ان آیتوں میں ہمارے رب نے ہمیں ارشاد فرمایا، اور اس میں صحابہ کرام کے ساتھ بھی تخاطب ہے، نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والسلام کے پردے میں، کہ ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس بات سے محبت رکھتے ہیں یا انہوں نے اس بات سے محبت رکھی کہ لو یردونکم من بعد ایمانکم، کہ وہ لوٹا دیں تمہیں، تمہارے ایمان لانے کے بعد بھی تمہیں لوٹا دیں، یا کاش کہ وہ لوٹانے پر تمہیں تمہارے ایمان سے لوٹانے پر قادر ہو جائیں، کفارا، کفر کی طرف یا کافر کر کے تمہیں تمہارے ایمان سے لوٹا دیں۔ کیوں چاہتے؟ حسدن، حسد رکھتے، یہ نہیں سمجھتے کہ وہ حق پر ہے اور آپ باطل پر ہیں تو وہ آپ کو حق کی طرف لانا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ باطل پہ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آپ حق پہ ہیں، مگر اس حق کو ان کا حسد نہ تو انہیں قبول کرنے دیتا ہے اور نہ ہی ان کا حسد آپ کو اس حق کے مقام پر فائز دیکھ کے ان کو اطمینان حاصل کرنے دیتا ہے۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس حق کے مقام سے لوٹ آئیں۔ کیوں؟ حسدن، حسد کی وجہ سے، من عند انفسہم، جو ان کے اپنے دلوں کے اندر آگ لگی ہوئی ہے حسد کی، اس کی وجہ سے، من بعد ما تبین لهم الحق، اور اس کے بعد کہ حق ان پہ خوب واضح ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے حسد کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ آپ دوبارہ آپ باطل کی طرف لوٹ جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ صحابہ جو کفر سے ایمان کی طرف لائے تو ان کے بارے میں چاہتے ہیں کہ یہ دوبارہ اپنے کفر کی طرف لوٹ جائیں۔ فاعفو، تو بس آپ ان کو چھوڑیے، وصفحو، اور ان سے درگزر کیجیے۔ کب تک یہ کام رکھنا ہے؟ حتیٰ، یہاں تک کہ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے یا اللہ اپنا حکم نافذ کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ بغیر کسی شک و شبے کے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کیجیے، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجیے، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کیجیے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّہِ، اور جو بھی آپ نیکی کریں گے اور اسے رب کی بارگاہ میں بھیجیں گے، جو بھی آپ نیک عمل اپنے رب کی بارگاہ میں بھیجیں گے، اسے اپنے رب کی بارگاہ میں آپ ضرور وصول کر لیں گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سب پہ اللہ تعالیٰ بصیر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے دیکھنے والا ہے، اس پہ نظر رکھنے والا ہے۔ ناصر صاحب، اس کی تھوڑی تشریح بیان فرما دیں، اور اس میں ہمارے لیے کیا کیا پیغامات ہیں؟ اس کی تشریح تو کچھ نہ کچھ اس کے ترجمے میں ہی آ گئی، کہ کفار یہ چاہتے ہیں، وہ اپنے حسد کی وجہ سے، اس لیے نہیں کہ وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں اور اس حق کی وجہ سے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ آپ کو بھی وہ حق کی طرف لے آئیں جسے وہ حق سمجھتے ہیں، نہیں، بلکہ جانتے ہیں کہ وہ باطل پہ ہیں، یہ جانتے ہیں کہ آپ حق پہ ہیں، اور انہیں یہ ہضم نہیں ہوتا، ان کے دل کی جلن نہیں مٹتی کہ آپ کو حق کیوں مل گیا، نبی آخر الزماں آپ کیوں ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ حقانیت آپ کی طرف کیوں چلی گئی، یہ ان سے ہضم نہیں ہو رہا، تو وہ چاہتے اس حسد کی وجہ سے کہ وہ آپ کو باطل کی طرف لوٹا دے، کہ چلو نبی آخر الزماں ہونے کا جو شرف تھا وہ بنی اسرائیل کو تو نہ مل سکا نا، تو جن کو ملا انہی سے چھین لیں کہ یہ بھی ہم جیسے ہو جائیں۔
اس حسد کی وجہ سے وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو کفر کی طرف لوٹانا چاہتے ہیں. اب اور وہ جانتے ہیں کہ وہ باطل پہ ہیں، انہیں اپنا باطل پہ ہونا بڑا صاف واضح ہے، معلوم. اب سوال یہ کہ کرنا کیا ہے. یہ تو ہو گئی کہ ان کی حالت ہے نا، تو ان کی اس حالت کا کیا کیا جائے. اللہ فرماتا فاعفو، ابھی ان سے درگزر کیجیے، وصفحو، اور ابھی ان کو چھوڑ دیجیے. کب تک چھوڑے رکھنا ہے؟ حتی یاتی اللہ بامرہ، جب تک اللہ تعالیٰ اپنا امر نہیں لے آتا. اور پھر یہ ہوا کہ جب جنگ خندق ہوئی تو آخری یہودی قبیلہ بھی مدینہ سے نکال دیا گیا. ٹھیک ہے، اور ان کے جتنے لوگوں کو قتل کرنا لازمی تھا ان کو قتل کر دیا گیا جنگ خندق کے بعد. تو پھر جنگ خندق کے بعد کم از کم مدینہ سے یہودیوں کا خاتمہ ہو گیا. تو اللہ اپنا امر لے آیا اور یہودیوں کی نفاق اور منافقت سے اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ کی اللہ تعالیٰ نے گلو خلاصی کرا دی، ان کی جان چھوڑ دی. تو پھر آگے فرماتے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور آپ نماز کو قائم کیجیے، زکوٰۃ ادا کیجیے، اور جو بھی آپ نیکی کریں گے وہ اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا، بلکہ جب آپ رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو اس نیکی کو اور اس کے اجر کو وصول فرما لیں گے. ٹھیک ہے، وما تقدموا لانفسکم، جو بھی تم اپنی جانوں کے لیے بھیجو گے، ٹھیک ہے، من خیر، نیکی میں سے، تجدوہ عند اللہ، اسے آپ اللہ کی بارگاہ میں پائیں گے یا اللہ سے وصول فرما لیں گے. اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں پہ نظر رکھنے والا ہے یا انہیں دیکھ رہا ہے. تو اس میں ہمارے سامنے پھر بنی اسرائیل کا وہی پہلو، ایک تو یہ کہ وہ لوگ کیا کر رہے تھے، وہ حسد کی وجہ سے یہ ساری حرکتیں کر رہے تھے. جو اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے زیادتیاں کی ہیں، وہ یہ نہیں تھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کے رسول، پتہ تھا، خوب جانتے تھے، وہ اپنے اندر وہ خوب مانتے تھے کہ یہ وہی ہیں. لیکن جلن یہ تھی کہ اگر یہ شرف ہمارے خاندان میں نہیں آیا نا تو پھر بنی اسماعیل کے پاس بھی نہ رہے، اور کسی ذریعے سے یا تو ہم انہیں شہید کر دیں یا ہم ان سے ایسے کام کروا لیں کسی ذریعے سے کہ اللہ ان سے ناراض ہو جائے اور ان سے شرف چھین لیا جائے. تو ان سے جو حربہ بند پڑا انہوں نے کیا. حتیٰ کہ یہ جو ہم جنگ احزاب کا نام لے رہے تھے، جنگ احزاب کیوں ہوئی؟ یہ جنگ احزاب اس لیے ہوئی کہ انہی یہودیوں نے کفار مکہ کو جا کے یہ مشورہ دیا تھا کہ تم اکیلے محمد مصطفیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب سے نہیں جنگ کر سکتے، تو تم عرب کے سارے قبائل کو اکٹھا کر کے ان پہ حملہ کر دو. تو اس لیے اسے جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں پورے عرب کے حزبیں یعنی فوجیں جمع ہو گئی تھیں. اور یہ مشورہ دینے والے اور اس کی پلاننگ کر کے دینے والے مشرکین کو کون تھے؟ یہ مدینہ کے یہود تھے. تو اس دور میں بھی پس پردہ رہ کے کام کرنے، ٹھیک ہے، اور مظلوم کے خلاف ظالم کو اکسانا، یہ سارے کام ان کے تھے. مطلب یہ ان کا جدی پشتی ڈی این اے ہے. یہ کوئی آج کے یہودی اگر کر رہے ہیں تو یہ کوئی نویکلی بات نہیں ہے. ان کے باپ دادا بھی ایسے تھے، ان کے باپ دادا بھی ایسے تھے، اور ان کے باپ دادا بھی ایسے ہی تھے. تو ایک تو تصویر ہمیں آ گئی کہ ان سے آپ نے کہ ان کی حرکتوں سے تم نے بے خبر نہیں رہنا. ان کا ڈی این اے ایسا ہی، یہ ایسے ہی کرتے ہیں، پس پردہ رہتے اور اپنے حسد کی تکمیل کے لیے جو تمہارے پاس حق ہے اس حق سے تمہیں پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو تم اگر غافل ہو گئے تو تم شکار ہو جاؤ گے. اور اسی طرح ہمارا نفس بھی تو ایسا ہی ہے نا، یہ بھی تو ہمارے ہی اندر ایک یہودی ہے نا. کیا کریں اس کا؟ یہ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ نماز پڑھنا غلط ہے، یہ آپ سے کہتا ہے ابھی آرام کر لو، تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے. ڈائریکٹلی مخالفت نہیں کرتا. یہ آپ سے یہ نہیں کہتا کہ قرآن نہ پڑھو، کہ تم نے قرآن پڑھو تم اس پہ عمل کرنے لگ گئے تو میں تو قید ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے، میں تو مزے میں رہنا چاہتا ہوں تو میں تو مزے میں نہیں رہ سکوں گا. تم نے قرآن پڑھا تو میری آزادی ختم ہو جائے گی. یہ نہیں کہتا آپ سے. آپ سے یہ کہتا ہے کہ نہیں، قرآن ابھی نہیں پڑھتے، کل پڑھ، کل باقاعدہ نہا دھو کے اور بڑی تیاری کر کے اور خوشبو لگا کے پھر پڑھیں گے. تو اگلے دن آپ نہاتے بھی ہیں، دھوتے بھی ہیں، خوشبو بھی لگاتے ہیں، پر آپ نے کسی محفل میں جانا ہوتا، آپ نے کسی پارٹی وارٹی میں جانا ہوتا، قرآن تو آپ کو یاد ہی نہیں ہوتا، وہ تو پھر آپ کو نفس بھلا دیتا. تو یہ آپ کے ساتھ بھی اسی طرح چال بازیاں کرتا ہے. اور اس کا صحیح طریقہ یہ کہ جیسے کو نیکی کا خیال آ جائے بس دیر لگائے بغیر فوراً کر دو. ٹھیک ہے، جیسے نیکی کا خیال آئے دیر لگائے بغیر فوراً کر دو. تو تبھی تم اس نفس کے مخالف
کچھ نیکیاں کرنے پہ قادر ہو جاؤ گے، ورنہ اس پہ قدرت پانا بڑا مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مالک کریم ہمیں اپنے نفس کی سازشیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور پورے عالم میں مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہیں انہیں سمجھنے کی اور ان کے خلاف تدبیرات کرنے پہ قادر ہونے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے ظاہر سے ہمارے ظاہر کو، اور قرآن کے باطن سے ہمارے باطن کو، اور قرآن مجید کے حقائق سے ہماری حقیقتوں کو اللہ تعالیٰ منور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔